السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 6 ہے جی، اور تاریخ 17/7/20۔ ڈائری آج ہماری حفظ و ترجمہ قرآنی حصہ جو ہے اس کا بے اور سورہ قاریہ کی ہم پڑھائی کریں گے اور ساتھ ترجمہ، اور میں کوشش کروں گی کہ لفظی اور با محاورہ دونوں ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب ہم سورہ قاریہ کی قرأت شروع کرتے ہیں جی، اور آپ لوگ بڑے دھیان سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ویسے ہی آپ ورڈز کو پروناؤنس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں جی۔ دراصل یہ سورہ ساری جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کس طرح کی ہولناکیاں جو ہیں وہ آئیں گی۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، جس طرح دروازے پہ دستک دیں، کھڑکھڑائیں تو کوئی دروازہ کھولتا ہے نا، اس طرح قیامت کے دن، قیامت کی جب ہولناکی آئے گی تو وہ کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کے دلوں پہ وہ دستک دے گی اور انہیں بتائے گی کہ اب آپ کو عذاب علیم کا مزہ آپ چکھو، عذاب الہی کا مزہ چکھو آپ۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، ما جہاں پہ آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، وما، اور جو ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی۔ یوم، اس دن، یکون، ہوں گے، الناس، لوگ، کل فراشی، لوگ اس طرح ہوں گے، کل کسی چیز کی ریزمبلنس کے لیے ہوتا ہے، کل فراش، جیسے مچھر یا چھوٹے چھوٹے پروانے شمع پہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی مانند ہوں گی، المبوس، بکھرے ہوئے جو پروانے ہیں ان کی مانند انسان جو ہے وہ ہوں گے قیامت کے دن۔ دھوپ کی تپش، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے لوگ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے، الجبال، پہاڑ، کالعہن، عہن ہوتا ہے جو مختلف رنگیلی، جو رنگ برنگی جو اون ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ المنفوش، دنی ہوئی، پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں جنہوں نے زمین کو سہارا دیا ہے، وہ ان کی دہشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون ہے۔ فاما، پس جب، من ثقلت ہوتا ہے نیک اعمال، جو ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، موازین کہتے ہیں پلڑے کو، جس کے اعمال جو ہیں وہ، جن کے اعمال کا پلڑا جو ہے وہ باری ہوگا، یا جن کے اعمال صالحہ ہوں گے، فہوا، پس وہ ہوں گے، فی عیشت ہوتا ہے عیش میں، آرام میں، راضیہ، جو جس طرح کا ان کا دل چاہے گا اس طرح کی عیش میں ہوں گے۔ واما، اور جو من خفت، اور جن کا ہلکا ہوگا، موازینہ، پلڑا، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا، فامہ، بس وہ ہوں گے، ہاویہ، وہ جہنم میں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ فام جو ہے ورڈ جو ہے وہ ماں سے ہے، جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے جائے پناہ ہوتی ہے، اس طرح جہنمیوں کے لیے جو ہے وہ جہنم جائے پناہ ہوگی۔ فام جو ہے اس کے بارے میں ایک اور بھی رائے ہے
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دماغ کے اوپر والے حصوں کو کہتے ہیں کہ جہنمی جو ہیں وہ سر کے بل جو ہیں وہ جہنم میں گرائے جائیں گے. استغفر اللہ. وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ ماہیہ کیا ہے. یہ بھی جہنم کے ایک حصے کا نام ہے، اور سب سے خوفناک حصہ ہے یہ جہنم کا، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نار حامیہ، وہ بڑکتی ہوئی آگ. نار ہوتا ہے آگ، حامیہ بڑکتی ہوئی، وہ بڑکتی ہوئی آگ، ایسی آگ جو ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی، اتنی سخت اور تپش والی آگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور حامیہ سے، حاویہ سے، ماہیہ سے ہمیں دور رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جیسے لوگوں میں شامل کرے. آمین ثم آمین. یہ تو ہمارا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ تھا. کل ہم انشاءاللہ اس کا مفہوم تفصیل سے پڑھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.